یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اكرمكم عند الله اتقاكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین عزیز وقار، بزرگان دین، نوجوان اہل سنت، سماعت فرمانے والی بابردہ اسلامی ماں و بہنوں، بالخصوص اسٹیج پر موجود حضرات علماء اکرام، مشائخ اہل سنت، آج کی اس پروقار تقریب میں تمام ہی مسالک کے علماء اکرام اور پنڈال میں موجود تمام ہی مسالک سے تعلق رکھنے والے ذی قدر معززین علاقہ، کاروباری شخصیات، دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب موجود ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک بات عام ہے کہ کوئی ایسی شکل پیدا ہونی چاہیے کہ ہم سب ایک ہو جائیں. ہر بندہ اس کی فکر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے کرتا ضرور ہے، اور جب وہ غیروں کی طرف سے ہونے والے مظالم دیکھتا ہے کہ شام میں ظلم ہو گیا، افغانستان میں ظلم ہو گیا، فلسطین میں ظلم ہو گیا، کشمیر میں ظلم ہو گیا، پھر وہ کہتا ہے کہ یار مرنا تو ہے، یہ تو اکٹھے مر جاتے. اور گولی کے زخم سے زیادہ ٹوٹنے کا زخم ہے، بم کے دھماکے سے زیادہ آپس میں دور ہونے کا زخم ہے. دشمن کی طرف سے کیے جانے والے وار کے مقابلے میں جو باہم دست و گریباں ہیں اس کی تکلیف ہے. اور دشمن کی وہ جسارت بھی صرف اسی لیے ہے کہ آج میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت نام کی امت ہے، ٹکڑے گنے جائیں تو گنتی ختم ہو جائے اور ٹکڑے ختم نہ ہو. اگر کسی دادا کی اولاد میں جھگڑا ہو جائے تو اس وقت جب اکٹھے بیٹھنے کا معاملہ آئے تو فضائل ابا کے بیان نہیں کیے جاتے، فضائل چچا کے بھی بیان نہیں کیے جاتے، فضائل دادا کے بیان کیے جاتے ہیں، چونکہ اس پہ جا کے چچا بھی ایک ہے، تایا بھی ایک ہے. اگر نانکے کی طرف جھگڑا ہو جائے تو دو ماموں ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، خالائیں ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں، تو فضائل خالاؤں کے بیان نہیں کیے جاتے، ماموں کے بیان نہیں کیے جاتے، نانا کے کیے جاتے ہیں، چونکہ وہ سب کے لیے قابل احترام ہے. امت کو جوڑنے کے لیے پاکستان میں اور دنیا بھر میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جو کوششیں کی ہیں، ان کوششوں میں جو سب سے مضبوط اور خوبصورت کوشش کی گئی وہ بنیاد کو تلاش کرنے کے اعتبار سے کی جانے والی کوشش ہے. ہمارے علاقوں میں جب پانی آتا ہے نہروں میں تو وہ اتنا گندا ہوتا ہے کہ لوگ اگر بتائیں کہ بھئی پہاڑی علاقوں سے جب یہ دریا نکلتے ہیں تو 10 فٹ نیچے تیرنے والی مچھلی نظر آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بھلا اتنا گندا پانی کبھی اتنا صاف بھی تھا؟ وہ کہتے ہیں آؤ تمہیں کچھ کلومیٹر پیچھے لے جاتا ہوں. جیسے جیسے وہ پیچھے جاتا ہے وہی نہر ہے، شفافیت بڑھتی جاتی ہے، صفائی بڑھتی جاتی ہے، پاکی بڑھتی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آئیں پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں. اہل حدیث پیچھے چلے، دیوبندی پیچھے چلے، جماعت اسلامی پیچھے چلے، بریلوی پیچھے چلے. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہم پیچھے چلتے چلتے جب اس بنیاد تک پہنچ گئے جس بنیاد پہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں، جس بنیاد پر عمر فاروق کھڑے ہوئے ہیں، جس بنیاد پر عثمان کھڑے ہوئے ہیں، جس بنیاد پر علی کھڑے ہوئے ہیں، جس بنیاد پر امیر معاویہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پانی اتنا شفاف ہے کہ گنبد خضراء کا عکس اتنا صاف نظر آتا ہے کہ اور کسی جگہ اتنا صاف نظر آ سکتے ہیں. حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مدظم روح العالی، جنہوں نے اپنے گفتگو
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر جو فرمائی ہے، اتنی مدلل، مرتب اور اتنی تفصیلی اور جامع گفتگو اس سے پہلے میں نے سماعت نہیں کی، اور اس میں ایک جملہ جو حضرت ڈاکٹر صاحب نے گفتگو میں فرمایا، وہ آپ کے اور میرے یقیناً سماعتوں کی نظر سے گزرا ہوگا۔ فرمایا کہ پورے قرآن مجید میں اللہ کے رسول کا ایک صحابی ایسا بھی ہے جس کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، اور وہ اللہ کے قرآن سے جس کی صحابیت ثابت ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ دنیا کہتی ہے جناب وہ اسکالر جو دوسرے ممالک میں چلے جائیں تو وہاں جا کے ان کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ پاکستان کی سوسائٹی میں تشدد ہے، پاکستان کے اندر مذہبی اور مسلکی حوالے سے عدم برداشت کا ماحول ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ ملکوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں ڈاکٹر صاحب نے کینیڈا میں بیٹھ کر ابو بکر صدیق کی صحابیت کو بیان کیا۔ آپ مسالک کی تقسیم میں نہ لائیں، آپ صوبائیت کی تقسیم میں نہ لائیں، آپ ملکوں کی تقسیم میں نہ لائیں، آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو تشدد کا تانا نہ دیں۔ ابو بکر صدیق تشدد کا نہیں، ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق مسالک کا نہیں، ابو بکر امت کی بنیاد ہے۔ آج پورے ملک میں بات کی جا رہی ہے، وحدت امت پہ بات کریں، وحدت امت پہ بات کریں۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں وحدت امت اگر ہو سکتی ہے تو بنیاد امت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر یہ جن کا نعرہ لگایا گیا اور ہم نے ابو بکر ذرا دھیمے سے کہا، خیال رکھیے یہ وہی ہے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا مجھے جو کچھ اللہ نے دیا تھا وہ سب کچھ میں نے ابو بکر کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک آپ کی آواز ذرا حرکت میں کم آئی، یہ اس ابو بکر کی بات ہو رہی ہے جو قیمتی لباس بھی اتار دے اور لاکھیوں کا لباس پہن کے آ جائے، اور حضرت عمر سامان لائیں تو زیادہ ہے، ابو بکر سامان لائے تو تھوڑا ہے۔ پیغمبر نے عمر سے پوچھا تو یوں فرمایا عمر کتنا لائے ہو؟ ابو بکر سے یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو، فرمایا گھر کتنا چھوڑ کے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو عمر نے کہا آدھا لے آیا ہوں، اللہ ابو بکر نے کہا آدھا لے آؤ۔ گھر میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ چھوڑ کے ہی نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق سبحان اللہ۔ ابو بکر آپ نے گھر کی دیواروں پہ سوئی کو بھی تلاش کیا کہ مصطفیٰ کا حکم ہے تو رہ نہ جائے۔ ہم آپ کی روح سے وعدہ کرتے ہیں ہمارے گھر میں سوئی بھی نہ رہی تو نہ رہی، لیکن آپ کی عزت کے پہرے دار نہیں رہے۔ وحدت امت ابو بکر صدیق کے علاوہ ممکن؟ امت کا فرد وہی ہے جس کے امام صحابہ ہیں، جن کے امام اہل بیت ہیں، جن کے امام حضور کی ازواج ہیں، حضور کے نواسے اور نواسیاں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 16 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیں، اور پہلی نماز جو ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی رسول پر پڑھائی وہ جمعرات کی رات عشاء کی نماز تھی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے اور پیچھے کون کھڑے ہوئے ہیں؟ جنگ کے مسلمان نہیں، لاہور اور اسلام آباد کے نہیں، پیچھے کھڑا ہوا وہ مسلمان ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے کھڑا ہوا وہ مسلمان ہے جس کے لیے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور اگلی بات عرض کر دوں ایمان کی تازگی کے لیے، حضرت آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک جو آخری انسان پیدا ہوگا، دوبارہ دہرا لیتا ہوں،
حضرت آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک جو آخری انسان پیدا ہوگا پوری نو انسانیت میں صرف ایک عثمان ہے جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اور یہ عثمان ابو بکر کے پیچھے کھڑے، حسن و حسین کے بابا علی ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوئے. حضور نے پردہ ہٹایا. صحابہ فرد محبت میں قریب تھا کہ حضور علیہ السلام کے پردہ ہٹانے کے بعد نماز توڑ دیتے اور حضور سے ملتے. حضور مسکرائے اور پردے کو گرا دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ابو بکر کو دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ میرے نبی فرماتے میں اس لیے خوش ہوں کہ میری امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہو چکی ہے. سبحان اللہ. اے اللہ کے رسول، اے کملی والے آقا، آج جنگ کی سرزمین پر منہاج القرآن کے علماء کرام ہو یا جنگ کے مسلمان ہو، آپ کے مسکراتے ہوئے مکھڑے کی قسم 1400 سال کے بعد بھی امت ابو بکر کے پیچھے جمع ہے. بے شک 1400 سال پہلے بھی امت ابو بکر سے جدا نہیں تھی، بے شک. آج بھی امت ابو بکر سے جدا نہیں ہے. اور میرے اللہ نے چاہا تو صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں وہ وقت آئے گا جب خلافت راشدہ کے نظام کا جھنڈا واشنگٹن کے ایوانوں پر لہرائے گا انشاءاللہ. آپ نے جہد مسلسل کی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس پہ اپنے درد کا اظہار کر سکوں. بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہوگی، آپ کو بھی کی ہوگی، ہمیں بھی کی ہے. لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، ایک آدمی کی ایک سوچ ہوتی ہے. میں نے 10 سال یہ کرنا ہے، میں نے 15 سال یہ کرنا ہے، اور 25-30 سال کی محنت کے بعد بلاخر میں نے میدان میں اترنا ہے. میں نے لوگوں سے کہا باتیں مت کرو، باتیں مت کرو. یہ تو دیکھو تمہیں باتیں کرتے ہوئے 70 سال گزر گئے، جس مرد قلندر نے بات کی وہ میدان میں اترا تو صحیح، تم تو اترے بھی نہیں. وہ گیا تو صحیح، اسلام آباد پہنچا تو صحیح، اپنی قوم کو لے کے آیا تو صحیح. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. قرآن احد کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہی ہم آج کریں. بے شک. قرآن کہتا نہ گھبراؤ، پریشان نہ ہو. اگر تم سچے دل سے نکلے گے تو اللہ دی مدد تواڈے لئیے، اور اللہ نے بہت سی مدد کرنی ہے. اللہ کی مدد محمد کے غلاموں کے لیے ہے، اللہ کی مدد صحابہ اور اہل بیت کا نام لینے والوں کے لیے ہے. اور ہر سٹیج سے گزرنے کے بعد مسلمان یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، مسلمان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ تھک کے بیٹھ جائے. اگر مسلمان کا کام تھکنا ہوتا تو قرآن والعادیات ضبحا نہ کہتا، فالموریات قدحا نہ کہتا، فالمغیرات صبحا نہ کہتا. قرآن نے سورہ عادیات میں بیمار اور چارہ کھانے والے گھوڑے کی بہادری کو بیان کر کے بتا دیا. اے محمد کے امتیوں، اگر گھاس کھانے والا مالک کے حکم سے بیمار ہونے کے باوجود صرف لگام ہلانے سے کھڑا ہو جاتا ہے تو تمہیں جب گنبد خضرا سے آواز آئے پھر رشتہ داروں کو نہیں دیکھنا. اگر بیمار ہونا مالک کے ایک چابک سے کھڑا ہو جاتا ہے تو ابو بکر عمر عثمان کے نام لینے والوں، کربلا کے ریزگاروں سے حسن و حسین کی وجہ سے محبت کرنے والوں، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ کی جانے والی جد و جہد کے نتیجے میں انشاءاللہ منزل سے ہم کنار ہوں گے. آخر میں آنے والے دوستوں سے اتنا کہوں گا، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے. ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم.